خوراک جسم کو طاقت دیتی ہے اور زیادہ خوراک جسم کو کمزور کر دیتی ہے۔ وہ جتنا بندہ کھاتا جاتا ہے اتنا ہی بیمار ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے، اتنی جو ہے بد ہضمی، کیا کولیسٹرول، کیا شوگر، کیا بلڈ پریشر، کیا وہ جو بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے جی انسان سارے کا سارا، یہ زیادہ خوراک کی وجہ سے۔ بالکل دنیا کے سب سے بڑے نشوں میں سے ایک نشہ طاقت کا ہے کہ انسان جو ہے نا جی، اللہ اکبر، اس کے ساتھ جب جڑتا ہے نا اس طاقت کے ساتھ، تو ایک اس کو سرور، ایک نشہ آتا ہے۔ وہ نشہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو نیچے کرنے کا، اپنے آپ کو اوپر کرنے کا، دوسروں کو ہرانے کا، اپنی جیت کا۔ جتنے اولیاء کرام بزرگ ہیں ان میں سے کبھی کسی نے اسلحہ نہیں رکھا جی، میں نے تو سرکار والے صاحب کے پاس کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا کہ وہ تم بندوق خریدتے ہو حفاظت کرنے کے لیے اور پھر تم بندوق کی حفاظت میں زندگی گزار دیتے ہو کہ بندوق جو ہے نا یہ بھی حفاظت سے رہے۔ یہ جو ہر بندہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، طاقت کا غیر ضروری استعمال کرتا رہتا ہے، اصل میں طاقت ہے کیا؟ لوگوں نے چیزوں کی طاقت کے بارے میں تو کہا کہ طاقت ہوتی ہے، خیال کی طاقت ہوتی ہے، روح کی طاقت ہوتی ہے، عبادت کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے، لیکن طاقت اٹ سیلف جو ہے نا جی، یہ بیسیکلی تو ہے ایک استعداد۔ طاقت جب تک ہے نا جی آپ کی پازیٹیو حدود کے اندر، وہ طاقت بہت اچھی ہے، چاہے آپ کے جسم کی طاقت ہے۔ میں نے دیکھا ڈاکٹر وسیم صاحب کو بہت اوائل عمری میں، جب ڈاکٹر صاحب وہ 6-8 پیکس کے ساتھ جناب وہ ڈولے شولے بنا کے تو ورزشیں کیا کرتے تھے، باڈی بلڈنگ کا بڑا انداز تھا ان کا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب وہ طاقت نہیں تھی جی؟ کیا تھا وہ بتائیں ذرا۔ بس وہ جی طاقت تھا، لیکن اس کو پھر وہ اگر چینلائز نہ کیا جائے تو پھر وہ طاقت مظلوموں پہ نکل بھی سکتی ہے، غصے کی شکل میں، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی شکل میں۔ جہاں پہ طاقت اپنے بگاڑ کی طرف آتی ہے نا، وہ ہمیشہ کسی کی شکست چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، چاہے وہ عام ریسلنگ ہے، چاہے وہ دنیاوی کوئی طاقت ہے یا کوئی روحانی طاقت ہے، کوئی بھی طاقت کی فارم ہے نا۔ استاد بچوں کو جب پڑھاتا ہے تو اس کی طاقت استعمال کرنے کا ایک مفہوم ہے کہ زیادہ بھی اس کے سر پہ ہلکا سا تھپڑ لگا دینا، یا اتنا استاد کا خوف پیدا کرنا کہ جس سے طالب علم جو ہے وہ تربیت یافتہ ہونا شروع ہو جائے اور وہ جو اس کی بری عادات ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن اگر وہی طاقت بچے کو پکڑ کے مارے، اور یوٹیوب کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں جی کہ جہاں پہ استادوں نے بچوں کو ایسے رندوں کی طرح سے مارا ہوا ہے، بچے بےچارے جو ہے نا جی وہ دیکھ کے ترس آتا ہے کہ یار یہ اگر استاد ہے نا تو استاد ہی نہ ہو، اور یہ اگر تعلیم ہے تو تعلیم ہی نہ ہو۔ ارد گرد کوئی بندہ جو تمہاری وجہ سے آسانی میں آ جائے، بلکہ وہ کیا پیارا ان کا فکر ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشی، دوسروں کی دعاؤں میں، لیکن ایک شرط ہے، ان کو کہنا نہ پڑے کہ میرے لیے وہ دل سے نکلنی اور تمہیں دعا دیں۔ ماں باپ کی بھی نا اتنی خدمت کرنی ہے کہ ان کو بولنا نہ پڑے، وہ تمہیں دیکھیں تو ادھر ہی ان کی زبان سے دعا نکلے کہ ہمارا بچہ ہے، جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی۔ جس ابھی یہ بات آپ نے کی نا، ابھی امی ابو کو نا بھائی لے کے گئے تھے حج پہ، وہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس میں نا بچپن میں یہ بھی چیز، ہم چھوٹے ہوتے تھے، یہ غربت اور غریبی تھی، تو ہمارا ایک کچا کمرہ تھا، تو اس میں نا حرم پاک کی وہ تصویریں لگی تھی۔ اس سے جو امی کی بات کی، اس سے یہ بات ذہن میں آئی، تو امی سے پوچھتے تھے کہ امی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ تو امی کے پاس شادی کی وہ بالیاں پڑی تھی، اس نے وہ بھی بھیجی، لیکن پیسے نہیں پورے ہو رہے تھے کہ وہ عمرہ کرنے جائے۔ اچھا، اب بچپن میں یہ بھی تھا کہ یار ایک تو امی کے لیے میں نے گاڑی لینی ہے اور امی کو اللہ کا گھر بھی دکھانا ہے۔ وہ جب 2012 میں اس میں گیا، میں نے محنت کی، گھر بنایا، آ کے شادی کی۔ میں نے امی کو بولا کہ شادی سے پہلے آپ آئے، آپ کا بڑا ڈریم ہے عمرہ کرنا۔ کہہ رہا بیٹا آپ لوگ کی خوشیاں نا وہ میرے لیے سب کچھ ہے، آپ آ کے شادی کر لے، اگر میرے نصیب میں ہوا تو اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار ضرور کرے گا۔ 2014 میں اپنی امی کو فرسٹ ٹائم، اور وہ میں نے کیپچر بھی کیا، میری بیگم بھی میرے ساتھ تھی، تو اس کو میں نے کہا یار یہ چیزیں نا میں عمر بھر کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو امی کی آنکھوں پہ اس طرح میں نے ہاتھ رکھ کے نا حرم شریف کے اندر گئے، صحن میں کعبے کے بالکل سامنے کھڑا کیا آنکھیں۔ میں نے کہا امی میں نے ابھی ہاتھ ہٹانا ہے، اپنے آنکھیں آہستہ سے کھولنی ہے، کعبے پہ آپ کی نظر لگی۔ جس سے ڈاکٹر صاحب وہ نظر لگی نا، یوں ہوا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے کہا یہ رونے کی جگہ ہے، بس جتنا اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ تو وہ ایک خوش نصیبی مجھے حاصل ہوئی کہ یار وہ جو ڈریم تھا مما کا، وہ الحمدللہ میں نے محنت کر کے وہ مما میرے ساتھ گئی عمرہ کرنے۔ اور ابھی جو آپ نے بات کی کہ اتنی خدمت کی، یار آپ والدین کو نہ کہ ہمارے لیے دعا کرے۔ اب امی اور ابو حج پہ تھے، تو بڑے بھائی طارق تو وہ ان کے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے جب وہ عرفات میں دعا کر رہی تھی نا، تو وہ چیخ اور رو کے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹوں نے میرا حق ادا کیا۔ وہ جب بھائی نے مجھے بولا، میں ادھر رونے لگا، یار ہم نے کیا ہے، جو امی نے جو بچپن ہم نے گزارا ہے، جو سختیاں اس نے برداشت کی، جو ساری چیزیں، تو وہ میرے لیے نا، میں نے کہا اس کے بعد موت بھی آ جائے تو کوئی پرابلم نہیں، اگر امی یہ کہہ رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ لوگوں کے دل سے اگر دعا مل گئی